ناول ساہوکار پارٹ 2 لاسٹ پارٹ۔ وہ اندر جانے سے پہلے دروازے میں کھڑی اندر کے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ پنجوں کے بل اچک کر جھانک کر دیوار کا آخری سرا دیکھنے کی کوشش میں تھی کہ اس کے کان کے قریب حسن نے رازداری سے پوچھا، ہے اندر؟ وہ اس بری طرح ڈر کر اچھلی کہ حسن نے تھاما نہ ہوتا تو گر جاتی۔ تم تو ایسی کوشش نہ کرو، وہ 2 حشرات الارض میری موت کے لیے کافی ہے، اس نے ناراض لہجے میں کہا۔ عرصے بعد زندہ ہونے کے احساس جینے کی خواہش سے متعارف ہوا ہے، پھر کیسے ایسی کوشش کر سکتا ہوں؟ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ دور کیا۔ وہ اس کے سنبھالنے پر اتنی نہیں گڑبڑائی تھی جتنا اس کے جملے پر۔ بڑی دشمن کھڑکی پر ہے تو؟ اس نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ تم بیٹھو، آج میں بناتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ مجھے صرف چائے چاہیے۔ اوکے۔ رخسانہ خالہ آئیں۔ جب وہ ہال میں بیٹھی بظاہر اخبار بھی پڑھ رہی تھی، جبکہ ذہن میں ذرا دیر پہلے والے حادثے کا ریوائنڈ بٹن دب گیا تھا۔ حسن ناشتے میں جانے کیا بنا رہا تھا؟ شادی کے بعد بھی تم ہی کام کر رہے ہو بھیا؟ انہوں نے اندر جا کر پوچھا۔ وزنا کے کان کھڑے ہو گئے۔ شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ کام سے جان چھوٹے۔ ہاں، شادی تو بس اتفاق سے ہو گئی۔ رخسانہ خالہ اس وقت 90% دنیا کی نمائندہ تھی۔ شادیاں اتفاق سے نہیں، قسمت سے، اور جہاں لکھی ہوں وہی ہوتی ہیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے حسن نے کہا، آپ پہلے امی کا کمرہ صاف کر دیں، تب تک ناشتہ ہو جائے گا، تب برتن اور باقی کمرے کر دیجیے گا۔ پھر رخسانہ خالہ کی آواز نہیں آئی۔ ذرا دیر بعد وہ جھاڑو لیے اسے گھورتی فیروزہ کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھ سے کیا دشمنی ہے ان کی؟ اس نے سوچا۔ ملکنے کم ہی کام والیوں کو بھاتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب مالک انتہائی رحم دل اور نرم مزاج ہو۔ آ جاؤ۔ حسن اسے آواز دیتا باہر آیا۔ جانے سے پہلے اسے کچن بدر کر دینا۔ وہ اخبار رکھ کر میز پر آئی۔ جو حکم؟ اندر آتی کہاں سے ہے وہ جگہ ڈھونڈ کر اس کا راستہ ہی بند کر دیں۔ وہ اسے باہر کر کے ساری کھڑکیاں بند رکھتے تھے، پھر بھی وہ دوبارہ آ جاتی تھی۔ شاید چھت اور دیوار کے بیچ کوئی چھوٹا سا سوراخ ہے، کیونکہ اور تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے بند کر دو پلیز۔ اسے ڈھونڈنا اصل ٹاسک ہے۔ کسی دن اس راستے میں پکڑی جائے تبھی پتہ چلے گا، یعنی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ حسن نے مایوسی سے اقرار میں سر ہلایا۔ یا اللہ، شروع کرو۔ حسن نے مکھن لگے ٹوسٹ اور چائے کا کپ اس کے آگے کیا۔ ابھی اس نے کپ اٹھایا ہی تھا کہ فون بجنے لگا۔ حسن نے نمبر دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ ہی ہیں، ابھی آیا۔ وہ فون لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی چائے ختم ہوئی تب وہ واپس آیا۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ کچھ خاص نہیں، امی کا پوچھ رہی تھی۔ انہیں شادی کا علم ہے؟ ہاں، اسی دن بھائی نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ اس کے سوال پر وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب انہوں نے کچھ کہا نہیں؟ یعنی وہ خوش ہوئیں یا ناراض یا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی نے تمہاری شادی کا بتایا اور بس۔ وہ پوچھ کر پچھتائی۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ کرسی چھوڑ کر وہ اس کے آگے سے مگ اٹھا کر اندر جانے لگی کہ دروازے پر رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو حسن مڑ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جاؤ جاؤ، وہ پھولے منہ کے ساتھ واپس آئی، مگ اس کے آگے رکھا اور دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب یہ مجھے اچھی بیوی بننے سے بھی روک رہا ہے۔ ہا ہا ہا۔ رخسانہ خالہ ہال میں آئی تو سامنے کا منظر انہیں خطرے کی سرخ بتی کی طرح جلتا محسوس ہوا۔ ایسی سست اور کام چور بیوی کے ساتھ ہنسی ٹھٹا، جورو کا غلام قسم کا مالک ان کے لیے اچھی خبر نہ تھی۔ اس رات مزنہ کے کہے بنا اس نے شعر سنایا تھا، دیکھنے کے لیے سارا عالم بھی کم، چاہنے کے لیے ایک چہرہ بہت، اسد بدیبنی۔ اس دن کے بعد بھی روحان موقع ملنے پر اندر جھانک لیتا تھا۔ بہن کے ساتھ ہوتا تو ادھر آنے کی غلطی نہیں کرتا۔ محلے میں کھیلنے جاتا تب یا مدرسے اور ٹیوشن کو آتے جاتے وقت وہ اس کے پاس آتا تھا۔ ان دونوں میں جملوں کے تبادلے کے ساتھ ساتھ اب چاکلیٹ اور دیگر چیزوں کا لین دین بھی ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے دادی کے کمرے تک لے گئی۔ بچہ انہیں اس حال میں دیکھ کر سہم گیا۔ مزنہ نے اسے سمجھایا کہ دادی بیمار ہے، جس کی وجہ سے اس حال میں ہے، وہ دعا کرے گا تو جلد اچھی ہو جائیں گی۔ اگلے 2 دن بعد جب وہ آیا تو اس نے بڑے جوش میں بتایا کہ وہ دادی کے لیے دعا کرنے لگا ہے۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی کامیابی پر بڑی خوش تھی، لیکن اس نے ابھی حسن کو اس خوش آئند تبدیلی سے بے خبر ہی رکھا تھا۔ وہ گھر گئی تو وہاں وقفے وقفے سے کسی نہ کسی کو پھر اس کی شادی کی جلد بازی اور غلط فیصلے کا افسوس ہونے لگتا تھا۔ اس کے آنے کی خبر ہوتے ہی مبینہ آپا بھی آ جاتی تھیں اور ان کا تو یہ پسندیدہ مشغلہ تھا۔
ایک مشکل اور نازک وقت میں ان کی عزت رکھنے اور بچانے والا ان کی نظروں میں عزت دار نہیں تھا۔ وہ سب سے ناراض ہو کر جلد گھر واپس آ گئی۔ اتنے دنوں میں حسن کے ساتھ رہتے اس کو کوئی قابل گرفت بات ہاتھ نہ لگی تھی، بلکہ اسے وہ نرم مزاج، صلح جو، شائستہ، اپنی ماں کی فکر کرنے والا ذمہ دار بیٹا لگا تھا۔ وہ اس کا بھی ہر ممکن خیال رکھتا تھا، اپنے کام کو پوری سنجیدگی اور محنت سے انجام دے رہا تھا، اپنے ملازموں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ سوچتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اگر حسن کے بھائی اور ان کے بیوی بچے اس کے ساتھ ہوتے تو سب کی زبانوں پر کچھ لگام لگ سکتی تھی۔ وہ یہی سب سوچتی باہر جھولے پر بیٹھی تھی کہ گیٹ کھول کر حسن کی بڑی بھابھی اندر آئی۔ السلام علیکم، اس نے انہیں سلام کیا۔ تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیتے انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ابھی ابھی آئے خیال کے تحت اس نے تعلقات استوار کرنے کی پہل کی۔ وہ اوپر جانے کی بجائے ان کی طرف آئیں۔ وہ خوش ہو گئی۔ بیٹھیں، اس نے دعوت دی۔ تم میرے بچوں سے کیوں باتیں کرتی ہو؟ اس تیکھے لہجے اور سوال پر وہ شدید رہ گئی۔ آئندہ روحان یا میرے کسی بچے سے بات کی تو اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے وارننگ دیتی پلٹی، پھر کچھ سوچ کر رک گئیں۔ شادی کے بعد بھی حسن کے کرتوت نہیں بدلے۔ وہ شائقہ اب بھی آتی ہے گھر میں، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اس کی اتنی ہمت ہے، یا تم بے وقوف اور اندھی ہو؟ اسے لگا اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ صدمے اور بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکلی تو وہ جا چکی تھی۔ انسان اتنا گھناؤنا کیوں ہو جاتا ہے عادتاً، فطرتاً، اپنی اچھائی اور بڑائی کے ذوق میں، دوسرے کے کمتر اور برا ہونے کی یقین میں، یا اپنے ناپسندیدہ افراد کو دلدل اور کیچڑ میں دیکھنے کی شدید خواہش اسے پستی میں لے جاتی ہے، یا کوئی اور جذبہ ہے جو انسانیت کھا جاتی ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اسے ان کی سوچ اور ذہنیت پر افسوس کے ساتھ ساتھ شائقہ اور حسن کی دنیا کی نظروں میں کیا حیثیت ہے، اس اذیت بھرے سچ کا احساس بھی ہوا۔ حسن اسے بتا چکا تھا، جب کوئی نہیں ہوتا تب شائقہ اکثر اس کی امی کے پاس ٹھہرتی تھی۔ جو ان کا فرض تھا وہ شائقہ نبھا رہی تھی، مگر ان کی ہمت یا بے شرمی کے وہ اسی پر الزام لگا چکی تھی۔ وجہ ان دونوں کا ماضی تھا، جس کی وجہ سے انہیں لگتا تھا قدرت نے ساری عمر کے لیے انہیں ذلیل کرنے کا حق تفویض کر دیا ہے، حالانکہ ہمارا وجود اور یہ ساری دنیا ہی بشری خطا کا ثبوت ہے۔ اس بات کی گواہی کہ خطائیں ہمارے انسان ہونے کی ایک نشانی ہے۔ فرشتوں اور ہمارے بیچ کی تفریق، دانش مندی، اعلیٰ ظرفی اور نیک دلی، انہیں تسلیم کرنا، معاف کرنا، ان سے سیکھ کر آگے بڑھنا، اور یہی ابلیس اور انسانوں کے بیچ کا فرق بھی۔ ساری دنیا تو ایسی نہیں جیسے لوگ حسن کے آس پاس تھے، اسے اس کا یقین تھا، اور یہی دکھ بھی کہ کیوں اسے ہی ایسے سنگ دل اور تنگ نظر رشتے ملے۔ پاپا اور عمران کے علاوہ اس کے گھر والے بھی ایسے ہی تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور اسے احساس ہی نہ تھا کہ وہ تب سے روئی جا رہی تھی۔ حسن آیا تو وہ صوفے پر پیر اوپر کیے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے آنسو بہا رہی تھی۔ مزنہ، وہ حیرت زدہ اور فکر مند سا ذرا فاصلے پر اس کے بازو میں بیٹھا تو وہ چونکی اور جھٹ پیر نیچے گرتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی۔ تم پر ایسی ٹالنے والی باتیں سوٹ نہیں کرتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ اسے ایک دم پھر رونا آ گیا۔ مزنہ، میرے اندر بڑی حسرت تھی کہ امی کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا میرے لیے روئے گا بھی یا نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی پوڑوں پر اتارے۔ اور اس وقت یہ آنسو میری وجہ سے ہیں، یہ خیال اس حسرت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ مزنہ نے اپنے آنسوؤں سے نم اس کی ہتھیلی دونوں ہاتھوں میں تھامی اور تیزی سے رونے لگی۔ حسن کے لیے یہ پیش قدمی اتنی غیر متقارب تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل کر چپ ہوئی اور گود میں رکھا اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ آج گھر گئی تھی، وہاں سب کی باتیں، اور پھر یہاں تمہاری بھابھی سے بات کرنے کی غلطی کر لی، وہ سو سو کرتے کہہ رہی تھی، اور حسن کو زندگی میں پہلی بار اپنی قسمت پر رشک آیا۔ مجھے سب کی ذہنیت پر افسوس اور دکھ تو ہمیشہ ہوتا ہے، آج پتہ نہیں کیوں برداشت نہیں ہوا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، یہ پتہ نہیں کیوں ہی پتے کی بات تھی، کون کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اب مجھ پر ان سب کا اثر ہوتا ہے، نہ کچھ فرق پڑتا ہے۔ تم بھی ان باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، دوسروں کی ذہنیت اور خیالات ہم بدل نہیں سکتے، نہ ہی وہ ہمارے دلائل سے قائل ہوتے ہیں۔ مزنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ ایک عمر سہنے کے بعد اس میں یہ پختگی آئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ بھی رویا ہوگا، تڑپا ہوگا، دل فگار ہونے کے بعد ہی یہ شعور آیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، میں تمہیں میرے ساتھ رہنے کی اس قیمت کا ہی اشارہ دے رہا تھا جو اس وقت تمہیں معلوم بھی نہیں تھی۔
جو انمول ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس نے بہت دھیرے سے کہا۔ حسن کی آنکھیں تو قابو میں تھیں، لیکن مزنہ کو خبر تھی اس کا دل بھرایا ہے۔ اپنی کیفیت ظاہر کیے بغیر وہ مسکرا دیا۔ کتاب میں پڑھ رہا ہوں اور شاعری تم سیکھ رہی ہو۔ اس کی بھیگی سی ہنسی ہال میں فیروزہ کے کمرے میں بھی پہنچی تھی اور ان کے پاس بھی تشکر کے اظہار کے لیے بھیگی پلکیں ہی تھیں۔ اس رات اس نے پھر مزنہ کے کہے بنا ہی شعر سنایا تھا، وہ ایک شخص کے آئینہ طرز سے جس کے لیے زہر نصیب مجھے کتنا دستیاب رہا۔ عبداللہ فریم روحان اور اس کی جوئی چھپی ملاقاتیں باتیں جاری تھیں۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بائک جگہ پر کھڑی کر کے دروازے کی سمت آتے اس نے جھولے پر بیٹھی مزنہ سے پوچھا۔ کچن میں چھپکلی ہے۔ اس نے یوں گھورا جیسے اس کی موجودگی حسن کا قصور ہو۔ اوہ یہ چھپکلی، آؤ دیکھتے ہیں۔ تم دیکھو تمہاری مہمان ہے، لیکن پہلے مجھے کچھ کھانے کو لا دو۔ حسن نے کلائی سامنے کر کے گھڑی میں وقت دیکھا، 10:30 بج رہے تھے۔ اسے آج دیر ہو گئی تھی۔ تم ابھی تک بھوکی ہو اور امی، مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ آنٹی کو کھانا کھلا دیا تھا۔ اس کے بعد کھانا بنانے گئی تو وہ نظر آ گئی اور فون بھی کچن میں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا اس کا پھولا منہ چھپکلی کے لیے ہے یا اس کے لیے۔ اندر تو چلو، ہال میں نہیں آئے گی؟ آ جاتی تو۔ وہ جھولا چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کتنا بور ہوئی، نہ ٹی وی نہ فون۔ میں کہہ رہی ہوں تم سے، ہم دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ وہ اچانک پلٹا، وہ اس کے بالکل قریب تھی، تھوڑا پیچھے ہوئی۔ کسی ایک کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکلنا ہوگا۔ تم سے اچھی تو وہی ہے، کم از کم اس طرح دھمکیاں تو نہیں دیتی۔ تم اس کی سائڈ لے رہے ہو۔ اس کو چھوٹا سا صدمہ ہی لگ گیا۔ اس سے بھی پوچھ ہی نہ لوں، تم کیا کہتی ہو چھپکلی بیبی؟ بیبی؟ اس نے جھجری لی، پہلے ہی بھوک نے ادموہا کر دیا اور اس کی اتنی عزت افزائی پر میں کہیں فوت ہی نہ ہو جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گیا اور بڑبڑاتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ حسن باورچی خانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کی کھٹر پٹر کے بعد وہ باہر آیا۔ پلیٹ میں پھولے پھولے آملیٹ کے ساتھ دوپہر کی روٹی رکھی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر فوراً کھانا شروع کیا۔ یہ کیسے بنایا؟ آملیٹ کا ذائقہ مزیدار تھا، چپس ڈال کر۔ اس نے کلائی سے گھڑی اتارتے ہوئے کہا، مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دی۔ مزنہ کو تب خیال آیا وہ تھکا ماندہ دیر سے گھر آیا تھا اور اس نے اسے تازہ دم ہونے کا بھی موقع نہ دیا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں؟ اس کے سست ہوتے ہاتھ اور منہ کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور حسن چونکا۔ آملیٹ؟ وہ سنبھل گئی۔ اس کے چہرے پر ٹریڈ مارک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ امی کی وجہ سے ویسٹ کنٹرول نہیں ہو سکتا تو پھر تمہاری دشمن سے کیسا چھٹکارا پایا جائے؟ گھڑی کھانے کی میز پر رکھنے کے بعد اس نے جیب سے موبائل اور والیٹ اور چابی نکالی۔ انہیں میز پر رکھنے کے بعد شرٹ کھینچ کر باہر نکالتے وہ اس کی طرف مڑا۔ وہ جو ہاتھ روک کر اسے دیکھ رہی تھی، پلیٹ پر جھک گئی۔ پیار سے سمجھا ہی دو، جس طرح تم اس کی سائڈ لیتے ہو، لگتا تو یہی ہے کہ بڑا یارانہ ہے، اس نے جل کر کہا۔ مزنہ جی، تم اس کا ذکر یوں کرتی ہو جیسے وہ تمہاری کیا کہتے ہیں سوتن ہو۔ حسن جی، اس بکواس پر تمہارا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب تم ایسی بھی سنگ دل نہیں، ہمارے بیچ وہ آئی تو بن جاؤں گی۔ وٹ سے کہتے ہی اسے جھٹ احساس ہوا کہ وہ دل و جان سے پلیٹ کے لوازمات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ حسن اسے دیکھتا رہا، کچھ کہنے کو لب وا کیے، پھر ارادہ بدل دیا۔ میں چینج کر کے کافی بناتا ہوں، تم یہیں رکو۔ وہ میز سے سب اٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مزنہ نے ہاتھ روک کر گہری سانس خارج کی۔ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے والا مقولہ آج سے پہلے اسے کبھی قابل عمل نہیں لگا تھا۔ آج حسن کو بے تحاشا نیند آ رہی تھی، مگر وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جس کی فون پر بات ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ تم سوئے نہیں؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر اس نے پوچھا کہ وہ نیند سے بے حال نظر آ رہا تھا۔ تم نیند سے جگا کر شعر نہ پوچھنے لگو، اس ڈر سے جاگ رہا ہوں۔ میں اتنی ظالم تو بالکل نہیں۔ اچھا سناؤ جلدی اور سو جاؤ۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کے پلنگ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اسلوب نظر سے میرا مفہوم نہ سمجھے، او یار میرا اتنا بھی سادہ تو نہیں ہے۔ فراست رضوی، آج اس نے کتاب کی طرف دیکھے بنا ہی شعر کہا تھا۔ اچھا ہے، وہ فوراً پلٹ گئی۔ اب سو جاؤ۔ حسن مسکراتے لیٹ گیا۔ اسے فوراً نیند آ بھی گئی، مگر آج مزنہ نہ سو پا رہی تھی۔ آج فیروزہ آنٹی کو ہسپتال ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ شام میں حسن 5 بجے گھر آیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایمبولینس تھی۔ سسٹر میرتھا کے ساتھ ساتھ ایمبولینس کا عملہ انہیں اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس تک لے گیا۔
اس کے سامنے یہ سب پہلی بار ہوا۔ 2 گھنٹے بعد وہ واپس آئے اور پھر انہیں کمرے تک لا کر بستر پر لٹانے کے بعد چلے گئے۔ حسن تب سے ان کے پاس ہی تھا۔ وہ ان کا کھانا دینے گئی تب انہیں کوئی کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا۔ میں کھلا دیتا ہوں، اس نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیتے کہا۔ وہ اسے پیالہ تھما کر واپس آ گئی۔ چند سیڑھیوں کے فاصلے پر ان کے گھر تھے۔ سب انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ ایمبولینس آئی، انہیں اس میں ڈال کر لے جایا گیا۔ پھر وہ واپس آئیں مگر دونوں بیٹوں کے گھر سے کوئی نہیں آیا۔ بھائی ان کے لیے برا سہی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شکایت رہی بھی ہو تو اس عمر اور بیماری میں کیسی انا اور ناراضگی۔ وہ باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی تب اس نے حسن کو باہر جاتے دیکھا۔ گیٹ کی آواز نہیں بھی آئی، نہ اس نے اسے کچھ کہا، یعنی وہ برآمدے میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی کے 2 مگ لیے باہر آئی۔ وہ جھولے پر تھا۔ میرا کھانا بنانے کا دل نہیں کر رہا۔ مگ اسے تھماتے وہ بھی جھولے پر بیٹھ گئی۔ یہ کافی ڈنر ہے؟ نہیں، کچھ آرڈر کر دو، باہر جا کر ہی کھا لیتے ہیں۔ آنٹی کو اکیلے کیسے چھوڑیں؟ وہ جلد سو جاتی ہیں اور مجھے کبھی کبھی انہیں مجبوری میں ایسے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ شائقہ کو بلا لیتے ہیں۔ ابھی ایسی مجبوری تو نہیں۔ وہ مگ کے ہینڈل میں انگلیاں پھنسائے دونوں ہتھیلیوں سے مگ تھامے تھی۔ اس کی بات پر وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں یوں رہنے کی عادت نہیں اور یہاں سارا دن تنہا گھر میں ایک مریض کے ساتھ بند رہتی ہو۔ تھوڑی آؤٹنگ تو تمہارا حق ہے۔ کسی دن سسٹر مارتھا کو اوور ٹائم کے لیے روک لیں گے، تب چلیں گے۔ اس نے خواہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہہ کر اس کی بات رد نہیں کی تھی۔ اوکے۔ کافی کے گھونٹ بھرتے اسے ایک دم خیال آیا، کیا کھانا ہے؟ پیزا؟ ابھی وقت ہے، کچھ ٹائم بعد آرڈر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ موزنا کچھ دیر بعد اس نے پکارا، تمہیں نہیں لگتا آج ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے ہیں؟ ہاں۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی جو اتنے سنجیدہ ماحول میں اسے یاد آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اسی مقناطیسی تبسم کے ساتھ، ساتھ ساتھ پاس پاس بیٹھنے والا سٹیپ۔ وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ اس نے سر ہلاتے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے جھولے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ حسن یوں ہی آگے ہو کر بیٹھا رہا۔ دونوں خاموشی سے چائے پی رہے تھے۔ کوئی اس وقت انہیں یوں اکیلے اکیلے شرماتے مسکراتے دیکھ لیتا تو ان کے ساتھ خود کو بھی ہونک محسوس کرتا۔ رات بستر میں جب چادر اوڑھ کر لیٹتے ہوئے اس نے یاد دلایا، آج کا شعر تو جیسے وہ منتظر تھا۔ آج پہلو میں جو بیٹھے تو سنبھل کر بیٹھے۔ دل بیتاب کو عادت ہے مچل جانے کی، جلیل مانگخوری۔ اچھا ہے، اس نے چادر سر تک کھینچ لی۔ وہ ہر بار میگنیٹ اسماعیل کا نام دینے پر نشی کو نئے سرے سے داد دیتی تھی۔ عشاء کے بعد پاپا اس سے ملنے آئے تو وہ جو اگلے دن گھر جانے کا سوچ رہی تھی ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ حسن سے 2 دن رکنے کا کہہ کر آئی تھی۔ مبینہ آپا بھی موجود تھی۔ امیر، حسنہ اور بلال کھانے کے بعد اس سے گھیرے تھے۔ ان کے ساتھ گپیں لگاتے اور اتنے دنوں کی روداد سنتے کھیلتے کودتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ بستر پر لیٹے ہی اس نے وقت دیکھے حسن کو پیغام بھیجا، آج کا شعر۔ چند پل بعد ادھر سے جواب موصول ہوا، وقت دو مجھ پر کٹھن گزرے ہیں سارے عمر میں، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد، مظہر خیر آبادی۔ فاصلہ حسن کی اس صلاحیت کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا جو بس موزنا کے لیے خاص تھی، اسی پر اثر کرتی تھی۔ اس نے مان لیا کشش صرف اس کی مسکراہٹ میں ہی نہیں۔ موزنا نے شعر کو سرخ ہارٹ دینے کے بعد نیچے وقت لکھا، سوئی نہیں اب تک، 12:30 بجے تک تم بھی جاگ ہی رہے ہو۔ موزنا نے سوچا، پھر لکھا، بس سونے لگی ہوں، کل لینے آؤں؟ تم بھول گئے میں نے 2 دن کا کہا تھا۔ اچھا، اس نے بصورتی ایموجی کے ساتھ لکھا۔ وہ مسکرا دی، اسے یاد تھا پھر بھی۔ سو جاؤ، تمہیں صبح آفس جانا ہے اور ناشتہ بھی بنانا ہے۔ تم نے عادتیں بگاڑ دی ہیں میری۔ یہ عادت پہلے حکم سے جڑی تھی، موزنا کو خوب اندازہ تھا۔ گڈ نائٹ، موزنا نے لکھا۔ گڈ نائٹ، اس نے شرافت سے جواب دیا۔ فون تکیے کے قریب رکھتے آنکھیں موندنے کے بعد بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پچھلے تجربے کی روشنی میں حفظ مقدم کے طور پر اس نے اگلی صبح کھانے کے میز پر ہی سب سے کہہ دیا تھا کہ اگر پھر کسی نے حسن کے متعلق وہی سب باتیں شروع کی تو وہ چلی جائے گی۔ اس کی دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ کسی نے پھر ذکر نہیں چھیڑا۔ دن بھر میں حسن اور اس کے بیچ واٹس ایپ پر اٹھ گئے، پہنچ گئے آفس، آنٹی کے پاس کون ہے، گھر کب جا رہے ہو جیسے سوال جواب ہوتے رہے۔ سونے سے پہلے اس نے پھر روز والا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف کے ٹائپنگ پر نظر جماتے وہ ایک نئے اور خوبصورت احساس سے روشناس ہونے کی منتظر تھی۔
مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کا منتظر رہنا، مگر وہ خوبصورت ہے، اسے تاخیر کا حق ہے۔ حفیظ صدیقی۔ شعر پڑھتے ہی اس نے موبائل چہرے پر رکھ کر آنکھیں میچ لی۔ کیا کہوں؟ اس نے اسکرین سامنے کرتے سوچا۔ واہ لکھا پھر رک گئی۔ جیسے وہ سب سمجھ رہی تھی، ویسے اسے بھی تو جواب کا انتظار ہوگا۔ کچھ دیر کشمکش میں لب کاٹنے کے بعد اس نے لکھا، تم کل شام آ سکتے ہو۔ ابھی اس کے قیام کا ایک دن باقی تھا۔ اس نے فوراً کچھ نہیں لکھا۔ مزنا وہ دل و جان سے متوجہ تھی۔ لیکن تم واقعی خوبصورت ہو حسن، کہو ایڈونچر کے شوقین نہ ہوتے تو گولڈ میڈلسٹ ہو سکتے تھے۔ اس نے بلاواسطہ اپنی بات کہنے والے کو بلاواسطہ ہی سراہا۔ حسن نے کہکا لگاتے ایموجیز بھیجے۔ آنے سے پہلے میسج کرنا تاکہ میں ریڈی رہوں۔ گڈ نائٹ، اس نے تیزی سے لکھا۔ ادھر سے گڈ نائٹ کی جگہ آج سویٹ ڈریمز کی دعا موصول ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا۔ جانے کا سن کر سب نے مزید رکنے کا اصرار کیا تھا، مگر وہ جلد پھر آئے گی کے وعدے پر سب کو مطمئن کر رہی تھی کہ اچانک کامران نے نئے بزنس سے شراکت دار کے ہاتھ کھینچ لینے کی وجہ حسن سے اس کی شادی اور رشتہ داری بتائی تو ماحول میں پھر اچانک غبار سا پیدا ہو گیا۔ اب رشتہ داری ہو گئی ہے تو یہ سب جھیلنا ہی پڑے گا۔ امی کے پرتعصب لہجے پر اسے مزید تعصب نے گھیرا۔ اچھا ہوتا یہ بات کسی کے علم میں نہ آتی، ایسی باتیں بھلا چھپتی ہیں۔ بھابھی نے بھی حصہ لیا۔ آپ کے بزنس یا اس پارٹنر سے حسن کا کیا لینا دینا؟ وہ تو انوالو نہیں اس سب میں، پھر وجہ وہ کیسے ہو گیا؟ سزا یافتہ مجرم سے کوئی درد کا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ بھائی، اس کا تعارف صرف اتنا ہی نہیں، وہ ایک ذمہ دار، قابل اور بھروسہ مند پروفیشنل بھی ہے۔ ایسے لوگوں پر کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہی سچ ہے۔ کامران نے کہا۔ یعنی اب ہر ایسی ویسی بات کا ذمہ دار حسن ہوگا؟ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ واؤ، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ سب ایسا کیسے سوچ لیتے ہیں۔ اس سے غلطی ہوئی، اس نے قبول کی، اس کی سزا بھگتی، دوبارہ پھر غلطی نہیں کی، اپنی زندگی سنوار لی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس لیے ہم سب کو اس وقت پاپا اور بڑے ابا کی مخالفت کرنا چاہیے تھی۔ کامران نے اپنا پچھتاوا بیان کیا۔ بھائی سچ کہوں تو مجھے آپ کی اور اس سوچ پر بہت افسوس ہے، اس نے دکھ سے کہا۔ اب تم اس کے لیے بھائی سے ایسے لفظوں میں بات کرو گی؟ امی نے اس کے لہجے پر اور الفاظ پر توجہ دی تھی۔ امی، وہ میرا شوہر ہے جس سے مجھے کوئی شکایت ہے نہ تکلیف۔ میں حسن کے ساتھ اور اس کے گھر میں خوش ہوں۔ مجھے اس کے لیے غلط سلک الفاظ اور فضول الزام برداشت نہیں ہوتے۔ اتنی سی بات آپ سب قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم سب تمہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہاری باتوں میں سچ کتنا ہے۔ تمہیں ہر حال میں اپنے فیصلے درست ثابت کرنے کا خبت ہے۔ اب بھی اسی فراق میں اس جیسے انسان کے ساتھ نبھانے کی فکر میں ہو۔ امی کے لہجے میں اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اداسی بھی تھی، اور صحیح معنوں میں اس کے سر پر آسمان گرا تھا۔ جس عادت کو وہ اپنی خوبی سمجھ کر اتراتی آئی تھی، اس کی وہی عادت گھر والوں کو اس کا سچ قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ تو آپ سب بھی تو یہ جانتے ہیں کہ میں غلط، جھوٹ اور دوغلاپن برداشت نہیں کرتی۔ اگر حسن میں کوئی قابل گرفت بات ہوتی تو میں اسے ڈیفینڈ نہیں کرتی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آگے آ کر صوفے سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ آپ سب کو جب میری باتوں کی سچائی اور حسن کی اچائی کا یقین آ جائے، اب تب ہی مجھے بلائیے گا۔ دروازے کی طرف بڑھتے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ جانے کب سے دروازے میں کھڑا تھا۔ اسے یوں بت بنی دیکھ سب نے دروازے کی سمت رخ کیا۔ کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مزنا ہوش میں آ کر آگے بڑھی اور حسن کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ امی اس کے پیچھے جانے لگی تھی کہ کامران نے روکا۔ ابھی اسے جانے دے امی۔ امی واضح طور پر پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہیں فکر لاحق ہوئی، حسن نے سن لیا ہے اور اب ان کی لاڈلی اسی کے ساتھ تھی۔ گیٹ سے باہر نکلتے جانے کتنی دور آنے کے بعد وہ چونک کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ حسن نے پوچھا۔ وہ اب بھی اس کی ہتھیلی تھامے تھی۔ تم بائک سے آئے ہوگے؟ ہاں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ گھر سے بہت دور تھے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے پھر رخ حسن کی سمت کیا اور احساس ہوتے ہی اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ بائک کوئی لے کر آئے گا، آج پیدل ہی چلتے ہیں۔ گھر نہیں، کہیں اور چلو۔ کہاں؟ کہیں بھی، تمہاری کسی فیورٹ جگہ۔ میری فیورٹ جگہ؟ تھک جاؤ گی۔ اکیلی نہیں ہوں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اوکے۔ حسن اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ اچھا خاصا چلنے کے بعد اپنے آفس کے سامنے رکتے حسن نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ یہ ہے میری فیورٹ جگہ۔ وہ اسے دیکھتے مسکرایا جو حیران تھی۔ بورڈ پر فیروزہ ڈرائیونگ اسکول لکھا تھا۔ آفس کھلا تھا۔ وہ اندر بڑھا تو وہ بھی پیچھے آئی۔ آفس ایک بڑے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ باہر کے شیشے کی دیوار اور دروازے کے ساتھ ساتھ اندر کی دیواروں پر بھی ڈرائیونگ اور ٹریفک رولز کے پوسٹر
اور اسٹیکر لگے تھے۔ فریم شدہ ڈرائیونگ اسکول کا رجسٹریشن اور دیگر سرٹیفکیٹ بھی تھے۔ بڑی سی میز پر ڈیسک ٹاپ کے علاوہ ڈھیروں کاغذات اور فائلیں رکھی تھیں۔ اس کے پیچھے گھومنے والی کرسی تھی۔ دیوار سے لگ کر 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ ایک طرف ٹریفک سگنل کا ورکنگ ماڈل تھا۔ اندر گڈو تھا جو کرسی پر بیٹھا کتاب کھولے پڑھ رہا تھا۔ کچھ بھول گئے تھے۔ ارے! اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ بھابھی بھی آئی ہیں۔ اس کی باتیں کھل گئی تھی۔ کیسے ہو گڈو؟ ایک دم فٹ۔ وہ کرسی چھوڑ کر باہر نکلا۔ ہم پیدل چل کر آئے ہیں۔ حسن نے میز سے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کیا۔ کچھ لے آؤ ٹھنڈا سا۔ اس نے والیٹ سے نوٹ نکال کر اسے تھمایا۔ بائک خراب ہو گئی؟ نہیں۔ اتھر آئے تو اسے چابی دے دینا، میں ایڈریس میسج کر دیتا ہوں، وہ گھر چھوڑ جائے گا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر میز پر رکھی۔ اور اب جاؤ، حلق سوکھ رہا ہے۔ اسے تفصیل چاہیے تھی مگر بھابھی کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ بیٹھو۔ وہ دیوار سے لگی ایک کرسی پر ٹک گیا۔ کمرے کا جائزہ لیتی وہ ہینڈ بیگ میز پر رکھتے اس کے پیچھے باس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فیورٹ ہونے کی وجہ بھی بتا دو۔ کئی ریزن ہیں مگر سب سے اہم، یہاں ابا نے مجھ سے کہا تھا تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس دن وہ پہلی اور آخری بار بڑے ابا کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اداس مگر مطمئن سا تبسم تھا۔ یہ سچ میں بہت اچھی بات ہے کہ انکل آخر میں تم سے خوش اور راضی تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں کی پابندی اور مصروفیت نے مجھے فضول سوچوں اور فضول لوگوں سے دور رکھا۔ تبھی گڈو بھاگتا ہانپتا واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کوک کے ٹن تھے۔ تھینک یو، اس نے گڈو کے ہاتھ سے ٹن لیتے ہوئے کہا۔ اپنے لیے نہیں لائے؟ حسن نے پوچھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور میز سے اپنی کتابیں اٹھانے لگا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ گڈو نے سال فارم بھرا ہے۔ وہ 10ویں کے ایگزامز کی تیاری کر رہا ہے۔ ارے واہ، بہت اچھی بات ہے۔ آل دا بیسٹ۔ تھینک یو، وہ کھل اٹھا تھا۔ رات کسی پہر اس کی آنکھ کھلی اور کبرٹ بدلتے اسے فرش پر کچھ بھاگتا نظر آیا۔ وہ جھٹ اٹھ بیٹھی، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دوبارہ دیکھنے لگی۔ مگر بے سود، نیند بہت آ رہی تھی، ساتھ اس نادیدہ چیز کے کاکروچ ہونے کا خیال سونے بھی نہ دے رہا تھا۔ اس نے مرکزی روشنی میں دور بے خبر سوئے حسن کو دیکھا۔ نیند سے زیادہ عزیز اسے کچھ نہ تھا۔ اس نے تکیہ چادر اٹھائی اور بھاگ کر حسن کے پلنگ پر بیٹھ کر پیر اوپر کر لیے، تکیہ سرہانے رکھا اور سر رکھتے ہی آنکھیں موند لی۔ حسن کی آنکھ کھلی۔ اس نے سستی سے کروٹ لی اور سانس رک گئی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولی۔ شانے تک چادر کھینچ کر سوئی مزنہ کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ احتیاط سے اٹھ بیٹھا۔ مزنہ جاگی تو دور نظر کے سامنے اپنا پلنگ تھا۔ اسے رات کی وہ نادیدہ مخلوق یاد آئی۔ اس نے حرکت کیے بنا آنکھیں گھما کر جائزہ لینے کی کوشش کی۔ حسن ابھی اٹھا نہیں تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا اور بنا آواز کیے آہستہ سے اٹھی، چادر ہٹاتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ سوری۔ سارے اسٹیپس پھلانگ کر یہاں تک آ گئی تھی تو مجھے جگا بھی دیتی۔ وہ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ ساری احتیاط چادر کے ساتھ دور پھینکتے وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ کاش میں اس بیڈ سے اس بیڈ پر چھلانگ لگا سکتی، میں ہی جانتی ہوں۔ اس نے بڑے فخر سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہاں سے یہاں تک کیسے آئی تھی؟ لیکن کیوں؟ اس نے گردن ترچھی کرنے کے ساتھ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مشکوک انداز میں پوچھا۔ فرش پر کچھ دوڑ رہا تھا۔ تمہارا وہم؟ جی نہیں، تمہارے پالتو کاکروچ۔ خیال خام، خوف کے مارے فوت ہو جاتی اپنے بیڈ پر جب سمجھ میں آتا تمہیں۔ ناممکن مادام، وہ جس طرح مسکرا رہا تھا۔ مزنہ نے پہلے لب کھینچے پھر سرد آہ بھری۔ یعنی تمہیں میری ذرا فکر نہیں؟ سراسر الزام۔ وہ زج ہو کر پلنگ سے اتر گئی۔ وہ کاکروچ! حسن کی اونچی اور خبردار کرتی آواز پر وہ چیخ مار کر پیر سمیٹ کر پھر پلنگ پر چڑھی تھی کہ حسن کے قہقہے پر دانت پیستے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا اور اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ میں پیسٹ کنٹرول کے لیے کسی جگاڑ کا سوچ رہا تھا۔ بند دروازے کے قریب حسن کی آواز ابھری۔ لیکن آج کے بعد یہ پالتو مجھے بڑے عزیز ہو گئے ہیں۔ اندر ٹوتھ برش سے ٹوتھ پیسٹ پھیلاتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ اسے ابھی سے آج رات والے اشعار کا انتظار تھا۔ اس نے بھی شاید تلاش بسیار کے بعد وہ شعر چنا تھا۔ آنکھوں میں خیالات میں سانسوں میں بسا ہے، چاہے بھی تو مجھ سے وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ وسیم بریلوی۔ یہ اچھی بات تھی کہ کمرے میں روشنی کم ہوتی تھی، وگرنہ مزنہ کے لیے روز ایک مشکل ہوتی۔ اچھا ہے، اسے کچھ تو کہنا تھا۔ اچھا ہے، حسن نے دہرایا۔ السلام علیکم۔ ارے آج تو بڑے لوگ آئے ہیں، شائقہ نے خوش دلی سے کہا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اسے لے کر ہال میں آ گئی۔ کہاں ہیں سب؟ اس نے گھر کی خاموشی پر سوال کیا۔ شافیہ کالج گئی ہے، امی اندر ہے، شارکہ نہیں جاتی کالج۔
گریجویشن کے بعد اب وہ جاب کرتی ہے، آپ کیوں نہیں کرتی جاب؟ اس جیسے حالات میں سارا دن کی فراغت بھی تو درد سر تھی۔ آپ بھی تو شاید گریجویٹ ہیں۔ میں نے اوپن یونیورسٹی سے کیا تھا، کچھ دن کی جاب۔ اس نے ایک لمبی سانس اندر لی۔ سب کو اب بھی میرے پھر بہکنے بگڑنے کا ڈر ہے۔ میں گھر میں قید رہوں تو ان کے مطابق دنیا میں امن قائم رہتا ہے۔ اچھا، اچانک اسے گڈو کا خیال آیا۔ گڈو ہے نا، وہ اس سال میٹرک امتحان کی تیاری کر رہا ہے، آپ اس کی کچھ ہیلپ کر سکتی ہیں۔ میں نے کوشش کی لیکن پڑھانا میرے بس کا نہیں۔ فارغ ہی ہوتی ہوں، دن بھر بھیج دینا۔ تم بیٹھو میں چائے بناتی ہوں۔ وہ نانا کرتی رہی مگر شائقہ نہ مانی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی امی آ گئیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ بس اللہ کا کرم ہے، کب سے تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی۔ تم آتی ہو تو پھر بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ کوئی کام تھا تو شائقہ آپی سے کہہ کر مجھے بلا لیا ہوتا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے کا بہت ضروری کام بیٹا، جو خود تمہارے پاس آ کے کرنے والا ہے۔ نہیں آنٹی، یہ تو کوئی کام ہی نہیں، مزنہ مسکرائی، مگر وہ خلا میں دیکھتی کہیں کھوئی سی تھی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے شائقہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس وقت وہ نادان اور ناسمجھ تھی، اسے اس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر میں نے اپنے باقی بچوں کو اس کے اثر اور ایسی غلطی سے بچانے کی فکر میں اسے ایک دم اکیلا کر دیا۔ مجھے لگتا تھا اس کے ساتھ نرمی یا اچھے سلوک سے چھوٹوں کو بھی شہ ملے گی۔ میں اٹھتے بیٹھتے اسے باتیں سناتی تھی، طنز کرتی تھی، بہت سخت اور برے الفاظ استعمال کرتی کہ باقی یہ سب دیکھ اور سن کر ڈر جائیں۔ میرے اس برتاؤ نے ان کے دل میں بڑی بہن کی عزت اور رتبہ ختم کر دیا۔ ان کا رویہ بہن کے ساتھ حقارت بھرا ہوتا گیا۔ گھر والوں کا یہ سلوک دیکھ کر باہر والوں کو حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھی شائقہ کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا۔ مجھے صرف بچوں کو ہی نہیں دیکھنا تھا، دور بیٹھے شوہر کو بھی منانا تھا، ثابت کرنا تھا کہ میں بری ماں نہیں۔ انہوں نے سارا الزام میرے سر رکھ دیا کہ میں ان کے پیچھے نہ بچوں کی تربیت کر سکی، نہ ذمہ داری نبھا پائی اور نہ بچوں پر نظر رکھ سکی۔ اب وقت گزرنے کے بعد لگتا ہے میں اسے مختلف طریقے سے سنبھالتی تو چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ شائقہ کو بھی سنوار سکتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میری بیٹی۔ وہ رونے لگی، پھر جلد سنبھل کر کہنے لگی، ماں اپنی اولاد کی غلطی اور لغزش پر اس کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کرے، مگر دوسروں کو اسے رونے کا موقع اور ہمت اور اجازت کبھی نہیں دینی چاہیے۔ میں یہ نہ کر سکی، بلکہ میں تو اب بے اختیار ہی تھی۔ اپنی بیٹی کو نہ تب جان سکی جب وہ پھٹک گئی تھی، اور نہ اب سمجھ سکی جب ہی تو زینت کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ پھر ان کے آنسو جھلک پڑے۔ آنٹی، اب تو آپ کو شائقہ آپی پر بھروسہ ہے، جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وہ آپ اب کریں، اور جو الٹا سیدھا کہے وہیں اس کا منہ بند کر دیں۔ اس کی آواز میں جوش تھا۔ معراج نے سر ہلا کر آنسو خشک کیے۔ چائے لیے دروازے کی اس طرف کھڑی شائقہ بھی آنکھیں پوچھ کر اندر داخل ہوئی۔ بڑے ابا نے کہا تھا کہ مدثر کے سامنے وہ اس کا فیصلہ سنائیں گے، مگر نہ ان کے سامنے وہ آیا، نہ کوئی فیصلہ صادر ہوا۔ اس وقت اپنی ماں کی باتیں سن کر اسے اب ایسے کسی فیصلے کی حاجت بھی نہ رہی تھی۔ رات کسی کے بری طرح دروازہ پیٹنے پر ان دونوں کی آنکھ کھلی۔ حسن فوراً باہر نکلا۔ دروازے پر گھبرائی بوکھلائی چھوٹی بھابھی تھیں۔ ساجد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور جازر بھائی کی فیملی گھر پر نہیں ہے، پلیز۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر جا رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تو وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ نیم بے ہوش سے ساجد کو اٹھائے نیچے اترا اور ان کی کار میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ بھابھی بھی اس کے ساتھ تھیں۔ دونوں نے جلد بازی میں اس سے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ وہ دوسری منزل پر چلی آئی، جہاں بڑی بیٹی ایک طرف رو رہی تھی، چھوٹا ابو ذر اور شہلا سو رہے تھے۔ اس نے قریب بیٹھ کر تسلی دی اور اسے پرامید نظروں سے دیکھنے لگی۔ حسن صبح واپس آیا، تب تک وہ تینوں بچوں کو نیچے لے آئی تھی۔ بروقت علاج نے انہیں اسٹروک سے بچا لیا تھا۔ ان سب نے ساتھ میں ناشتہ کیا۔ بچے باپ کے متعلق حسن سے سوال کر رہے تھے۔ حسن چلا گیا تو وہ کچھ جھجکتے ہوئے باری باری یہ سب دادی کے کمرے میں چکر لگا آئے تھے، جن کی آنکھوں میں پھر نم سی روشنی جگمگانے لگی۔ 2 دن بعد جب ساجد کو ہسپتال سے چھٹی ملی، اس دن جازر بیوی بچوں کے ساتھ لوٹا۔ وہی عمارت تھی اور وہاں کے مکینوں کا وہی معمول، لیکن دوسری منزل والوں کے دل اب پہلے سے نہیں تھے۔ بچے اب آتے جاتے ہوئے باتیں کرتے تھے، کبھی رک جاتے۔ چھوٹی بھابھی بھی اسے دیکھ کر مسکراتی سلام کا جواب دینے لگی تھی۔ آج پھر باورچی خانے سے چھپکلی بھگانے کے مارکے کے بعد وہ دونوں چائے کے مگ لیے جھولے پر بیٹھے تھے۔ تمہیں بھی تو کسی چیز سے ڈر لگتا ہوگا؟ مزنہ کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو جھوٹ ہے، سب ہی کسی کو
سبھی کو کسی نہ کسی کیڑے مکوڑے یا جانور سے ڈر لگتا ہے۔ حسن نے جس طرح سے جھٹک کر جھرجھری لی وہ جان گئی۔ کس سے؟ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ چپ رہا۔ اب کہو بھی۔ مکڑی؟ ہاں ہاں ہاں، وہ بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چپکلی بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے۔ اس نے نقل اتاری۔ ہماری شادی میں سیریس کرائسس نہ تمہاری چپکلی کی طرفداری سے ہی آئے گا۔ اس نے بیک وقت یقین اور کچھ مایوسی سے سر ہلاتے کہا۔ ابھی شادی ہی سیریس کہاں، جو احساس ہوتے ہی وہ رک گیا۔ مزنہ کے تاثرات ایک پل میں صدمے میں ڈھل گئے۔ حسن کو بہت افسوس ہوا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، غلط الفاظ بول گیا، سوری۔ مزنہ نے اسے نظر ہٹا لی۔ ایک دم آنکھوں میں اکٹھے ہوئے آنسو اسے ششدر کر گئے تھے۔ اس جذباتیت پر وہ کم حیران نہ تھی، اس پر افتاد کہ یہ سب حسن کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ حسن نے اس کی کلائی تھامی۔ مزنہ، وہ بلکہ جھپک کر عیاں ہو چکا راز چھپانے کی صحیح کر رہی تھی۔ میں نے غلط کہا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مذاق میں بھی نہیں۔ سوری، ریئلی سوری۔ وہ اس وقت دنیا کا سب سے سلجھا بندہ تھا۔ مزنہ نے دیکھا، وہ نادم تھا، اس کے چہرے پر افسوس تھا، آنکھوں میں التجا تھی اور اس کا ہاتھ تھامے اسے روکے ہوئے تھا۔ مزنہ نے کلائی چھڑوائی اور انگلیاں آنکھوں پر رکھ کر آنسو خشک کرتے پھر بیٹھ گئی۔ تم سیلف ڈکلیئرڈ بدذوق روز اشعار سنا رہے ہو، میں چپکلی اور کاکروچ برداشت کر رہی ہوں، پھر بھی تمہیں ہماری شادی سیریس نہیں لگتی۔ اس نے ناراض سے لہجے میں شادی کے سیریس ہونے کے ثبوت پیش کیے۔ سر پیچھے گرا کر وہ بھرپور انداز میں ہنس دیا۔ واقعی یہ کافی سیریس ثبوت ہیں، اور نہیں تو۔ ویسے ہم اس سیریس شادی کے کس سٹیج یا سٹیپ تک پہنچے ہیں؟ شادی کو سیریس سمجھنے والی سٹیپ تک۔ نیکسٹ سٹیپ؟ وہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ سب تو تم ہی بتا رہی ہو، تو پھر اب آگے تم بتانا۔ میں؟ جی آپ۔ کب بتاؤں؟ جب نیکسٹ سٹیپ پر پہنچ جائیں تب۔ تب کیا بتاؤں؟ یہ کہ وہ کون سا سٹیپ ہے۔ اوکے۔ وہ جو کئی دن سے سوچ رہی تھی، آج اسے موقع مل ہی گیا۔ رات وہ کمرے میں آئی تو حسن کپڑے تبدیل کرنے غسل خانے میں تھا۔ اس نے اس کے سرہانے رکھی کتاب اٹھا کر کھولی۔ ورق گردانی کرتے وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کا شک درست تھا، حسن کے سنائے اشعار کتاب میں چھپے ہوئے نہیں تھے۔ کچھ اشعار اس نے پین سے یہاں وہاں لکھ رکھے تھے، جن میں سے کچھ سنا چکا تھا، کچھ نہیں۔ آخری صفحے پر پین سے لکھے شعر کے گرد بنے دائرے نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ شعر پڑھتے ہی اس نے فون سے اس کی تصویر کھینچی اور کتاب سابقہ جگہ پر رکھ کر اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ باہر آ کر حسن نے بتی بجھا کر نائٹ بلب جلایا اور کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود سے ہی کہا، سو گئی؟ شعر کے بنا نیند نہیں آتی اب۔ وہ مسکرانے لگا۔ یعنی جس دن جگانا ہو میں تمہیں شعر نہ سناؤں؟ کیا پتہ، آزما کے دیکھ لینا۔ ویسے شاعر شعر سنا کر رجگے بناتے ہیں۔ ویسے ہم میں شاعر کون ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ تو سنو۔ چند اوراق پلٹنے کے بعد اس نے کہا، ابھی ہیں قرب کے کچھ اور مرحلے باقی کہ تجھ کو پا کر ہمیں پھر تیری تمنا ہے تابش دہلوی۔ وہ اپنا فون گھر بھلائی تھی۔ جب مبینہ آپا کے فون پر اس کے نمبر سے کال آئی تو انہوں نے فون اس کی سن بڑھایا۔ شاید حسن ہے۔ اس نے فون لے لیا۔ ہیلو حسن۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہوئے اس کے تاثرات بدل گئے۔ وہ ہوں ہاں بھی نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مبینہ آپا نے پوچھا، مگر اس کی ساری توجہ دوسری سم سے سنائی جا رہی بات پر تھی۔ اس کی چپ پر امی اور بھابھی بھی تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، کافی دیر بعد اس کے آہستہ سے کہا اور فون رکھ دیا۔ پھر کچھ کر دیا حسن نے۔ مبینہ آپا کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہ جواب دیتی اس سے پہلے فون بجنے لگا۔ بھائی جان ہے۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھتے فون انہیں تھمایا۔ ہیلو، دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گیا ہے۔ ہاں وہی، یاد نہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہوا بتائیں بھی، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اچھا اچھا، جانے کیا کیا بول رہے ہیں۔ وہ فون رکھتے بڑبڑائی، کسی لوکل چینل پر نیوز لگانا۔ بھابھی نے اٹھ کر ریموٹ اٹھایا تو وہ باہر آئی۔ اس کا رخ بابا کے کمرے کی جانب تھا۔ آ جاؤ۔ دستک کے جواب میں ان کی آواز آئی۔ پاپا۔ وہ بستر پر لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب جا کر رک گئی۔ امیر کل کسی دوست کی برتھ ڈے پارٹی کا کہہ کر ریزورٹ گیا تھا، اور دراصل ریو پارٹی تھی جہاں ڈرگس بھی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہاں نارکوٹکس یا پھر پولیس کی ریڈ پڑی اور اسے سب کے ساتھ پولیس تھانے لے گئے۔ وہ کل رات سے وہیں تھا۔ اس نے صبح وہاں سے مجھے فون کیا۔ میں فون گھر ہی بھول آئی تھی۔ حسن نے اس سے بات کی اور اب حسن اسے لے کر گھر آ رہا ہے۔ اس کے پاس ڈرگس نہیں تھی، نہ اس نے لی تھی، اسی لیے شاید حسن کی جان پہچان سے کچھ ہو پایا ہے۔ اس کی خبر بھائی جان کو ہو گئی ہے، اور شاید نیوز میں ریڈ کی ویڈیوز میں امیر بھی ہے۔ انہوں نے پیر نیچے کر کے چپلیں پہنی
اللہ اکبر۔ وہ دونوں باہر آئے تو وہ تینوں منہ پر ہاتھ رکھے ٹی وی اسکرین پر نظر جمائی تھی۔ مبینہ آپا کا فون بج رہا تھا۔ یہ مبینہ، یہ تو اپنے امیر جیسا دکھ رہا ہے، مگر وہ کیوں ہوگا؟ امی نے واضح نظر آ رہے امیر کو مشکوک محسوس کرتے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ آگے پیچھے حسن، امیر اور بھائی جان وہاں پہنچے۔ تب تک رونے دھونے کے ساتھ ساتھ کسی کی بسانے کی سازش، کسی کی بری نظر، غلط فہمی، امیر کی حد درجہ معصومیت اور دوستوں کی جلن، سب پر دل کھول کر گفتگو ہو چکی تھی۔ مزدہ اور پاپا ہی خاموشی سے امیر کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بھائی جان نے اسے دیکھتے ہی کئی تھپڑ جڑ دیے۔ پاپا نے اسے بچانا چاہا تو وہ رکتے ہی نہ تھے۔ سوری ڈیڈی، سوری ممی، وہ رو رہا تھا۔ اس کا حلیہ اور حال بے حال تھا۔ نالائق، ساری عزت مٹی میں ملا دی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا۔ کس غلطی کی سزا دی تم نے ہمیں؟ اسی لیے اتنی آزادی دی تھی تمہیں کہ ایک دن پچھتانا پڑے۔ ہمارے اعتماد کا کتنا غلط فائدہ اٹھایا تم نے۔ تم ناسمجھ یا نادان تو نہیں کہ کس صحبت میں پڑ گئے ہو، سمجھ نہ سکو۔ پارٹی میں تمہیں کوئی لا علمی میں یا زبردستی تو لے نہیں گیا ہوگا؟ گئے کیوں وہاں؟ انکار کیوں نہیں کیا؟ ساری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا تم نے۔ اپنے مستقبل کی بھی فکر نہیں۔ پولیس اور ڈرگز کے چکر میں پھنسنے والا پھر کبھی معزز نہیں بنتا۔ پڑھنے لکھنے کچھ بننے کی دنیوں عیاشیوں میں لگا رہے ہو، اسی کی سزا ہے۔ مگر ہمارے لیے تمہیں تو اب بھی احساس نہیں۔ منہ سے جھاگ اڑاتے جلال میں وہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے اور امیر روئے جا رہا تھا۔ سسر کا احترام تھا، ورنہ وہ زبان کی جگہ تماچوں اور لاتوں کا استعمال کر رہے ہوتے۔ اللہ کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ سب کا سر جھکا دیا، کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا۔ محنت سے کمائی عزت خاک کر دی، خاندان کا نام ڈبو دیا۔ کتنی مشکلوں اور قربانیوں سے عزت کمائی جاتی ہے، کچھ اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ کیا جواب دیں گے سب کو؟ ایسی پرورش ہے ہماری۔ ہم جو اپنی اولاد پر فخر کرتے نہیں تھکتے، کیسے سامنا کریں گے دنیا کا؟ آپ پہلے اس سے پوچھیں، اس کا کوئی قصور ہے بھی یا نہیں؟ ضرور کسی۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا نام درج ہو چکا چارج شیٹ میں، دنیا دیکھ چکی اسے ویڈیو میں۔ اس نے جو کرنا تھا کر چکا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ لگ گیا ہمارے خاندان پر داغ۔ ہم اور ہمارے بچے اب امیر کے گناہوں کی اینک سے دیکھے جائیں گے۔ ہم اسے کل ہی ہاسٹل بھیج رہے ہیں، اب کوئی نہیں روکے گا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ پہلے آپ سکون کا سانس لیں، ذرا دماغ ٹھنڈا۔ اب بھی آنکھیں نہیں کھلیں تمہاری؟ دیکھ تو رہی ہو اپنی مرضی اور منمانی کا انجام۔ اپنی محبت کی دہائیاں دیکھ کر تم نے اسے دور بھیجنے سے روکا تھا، آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اگر اسے اس وقت جانے دیا ہوتا، تمہاری فضول کی ممتا نے یہ دن دکھایا ہے۔ پاپا تھکے تھکے سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ فکر مند سی مزنہ نے ان کے پاس بیٹھتے ان کا ہاتھ تھاما۔ حسن امیر کے پیچھے کھڑا تھا۔ بیٹا تم بیٹھو، امی نے بہو کو اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہوش میں آ کر پانی لینے بھاگی۔ سکون سے بات کریں گے؟ اس وقت سب صدمے اور غصے میں تھے، بے یقینی سی کیفیت ہے، بچہ بھی پریشان ہے۔ یہ بچہ نہیں ہے، انہی باتوں نے اسے اتنا غیر ذمہ دار بنایا ہے۔ وہ اور بھڑکے۔ اچھا تم بیٹھو تو۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر انہیں پیچھے کرسی پر بٹھایا۔ مبینہ آپا امیر کے قریب آئیں۔ تم نے کل رات ہی فون کیوں نہیں کیا؟ مجھے یا کامران ماموں کو فون کرتے، ہم اسی وقت لینے آ جاتے۔ وہ لاک اپ میں بند تھا، بھائی جان نے چبا چبا کر کہا۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کہ اپنی مرضی سے کال کر لیتا۔ میرا بیٹا ابھی ایک مصیبت اور آفت سے نکل کر آیا ہے، آپ اپنی باتوں سے اسے مزید ہراساں تو نہ کریں۔ اب بھی اس کے لاڈ اٹھا کر رہی صحیح کسر پوری کر دو تم۔ بھابھی نے بھائی جان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ لو پانی پیو۔ امی نے بھابھی کے ہاتھ سے گلاس لے کر خود پیش کیا۔ انہوں نے ایک سانس میں گلاس خالی کر کے واپس تھما دیا۔ اس کی ضمانت ہو جانے پر معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی لمبا چلے گا، اور آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو یہ سب بھی نہ کہیں۔ مبینہ آپا بے قراری سے شوہر کے قریب آئی اور چڑھ کر کہا، بے وقوف عورت! انہوں نے بھی ضبط کھو دیا۔ امیر کے زور سے رونے کی آواز پر سب کے ساتھ وہ دونوں بھی اس طرف دیکھنے لگے۔ وہ ہاتھ سے چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پاپا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ بس بیٹا، انہوں نے امیر کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے اندر لے جاؤ، انہوں نے مزنہ سے کہا۔ حسن نے اس کا شانہ تھپتھپا کر بازو ہٹا لیا۔ جی پاپا۔ وہ امیر کا ہاتھ پکڑ کر اندر بڑھ گئی۔ اس معاملے میں تم دونوں کو حسن سے اچھا مشورہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ پاپا کی بات پر وہ اور امیر دونوں رک گئے۔ بیٹا تم کچھ کہنا چاہو گے امیر کے ماں باپ کو؟ انکل میں
ہاں اس وقت تم اپنے والدین سے کیا توقع کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بات شاید امیر کو حسن بننے سے بچا لے۔ وہ حسن کے برابر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مزنہ اور امیر بھی پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ مبینہ آپا کے چہرے پر پھیلی ناگواری۔ اگر آواز ہوتی تو شور سے کمرہ بھر جاتا۔ حسن کچھ دیر فرش کو دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، اولاد کے اچھے اور برے کام صرف دنیا میں سر اٹھانے اور سر جھکانے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے اعمال کو دنیا میں عزت اور ذلت کے پیمانے سے ناپنا اولاد کی بھلائی اور والدین کے فرض کے منافی ہے۔ انہیں صرف سزا سے نہیں، درست رہنمائی اور غلطی پر سمجھا کر ہی سنبھالا جا سکتا ہے۔ انتہائی رویے اسے انتہا کر دیتے ہیں۔ والدین کے سر پر دنیا لوگ ان کے بیچ اپنا نام مقام اس قدر سوار ہوتے ہیں کہ اولاد کی بھلائی اور رہنمائی پیچھے رہ جاتی ہے۔ انہیں سب کے سامنے یہ ثابت کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے اسے کیسے سزا دی ہے کہ ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اب وہ لائن پر ہے، یا پھر سارا زور اسے معصوم ثابت کرنے پر ہوتا ہے۔ اسے اس وقت فیملی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور فیملی ہی اسے سزا کے طور پر بالکل الگ کر دیتی ہے، یا کوتوال کی طرح ہر پل نگرانی جاسوسی کرنے لگتی ہے۔ اعتماد کی اہمیت ان حالات میں سب سے زیادہ ہے جو دونوں فرق اس دوران کھو دیتے ہیں۔ اس نے تھکی تھکی سی سانس خارج کی۔ مزنہ نے حسن سے نگاہ ہٹا کر مبینہ آپا کو دیکھا۔ اسے جھٹکا لگا، خلاف امید ان کی آنکھیں نم تھیں۔ ججمنٹ اور سزا و جزا کے فیصلے کے لیے تو ساری دنیا ہوتی ہے، بچوں کو ان حالات میں والدین اور فیملی کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اپنے طریقے سے سزا بھی دیں، سدھاریں بھی، ڈانٹیں بھی، پیار بھی کریں، سختی کریں، نرمی برتیں، مگر اسے ساتھ یہ بھی احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے، آپ کو اب بھی عزیز ہے، اور لازمی کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، دنیا لوگ اور خاندان والوں کے لیے نہیں۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ سب کا مقابلہ کر سکے، اپنی کمزوریوں کا بھی اور دنیا کا بھی۔ اس کا حوصلہ بنے، اس کے دشمن نہیں، نہ مالک اور حاکم۔ یہ احساس کہ غلطی کے بعد اب اس کا وجود آپ کے لیے صرف شرمندگی ہے، بوجھ ہے، اور باقی سب ختم ہو گیا ہے، اس سے امید چھین لی جاتی ہے۔ اور جن کے بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ والدین خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یا بہت دیر سے سمجھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ڈولتا دونگ تھا یہ سچائی کہ سب دم سادے سن رہے تھے۔ اچانک امیر نے اس سے ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے حسن کی طرف بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ چند گھنٹوں میں سانجے درد نے ان کے درمیان مضبوط سا تعلق قائم کر دیا تھا۔ جانے یہاں آنے تک ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ اس کا فون بھولنا غلطی نہیں، بہت بڑی عنایت ثابت ہوا تھا۔ اپنی کہانی سناتے اس کی پلکیں نم ہوئی تھیں۔ جس وقت امیر کی پشت تھپتھپاتے ہوئے تھی، اس کا دل کیا کہ وہ بھی امیر کی تقلید کرے اور اپنا دست تسلی حسن کے پشت پر رکھے۔ سب کے جذبات کا چڑھا دریا سطح پر اتر آیا تھا۔ اس کے بعد ساری گفتگو پرسکون ماحول اور سلجھے انداز میں ہوئی۔ کامران اور عمران بھی آ گئے تھے۔ کھانے اور چائے وغیرہ کا نظام اسے اور بھابھی کو دیکھنا پڑا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ حسن کار سے آیا تھا۔ اس نے اس کی وجہ اور تفصیل نہ پوچھی تھی۔ اسے اندازہ تھا وہ ضرور کسی اثر و رسوخ والے بندے کو ساتھ لے گیا ہوگا، اور اسے وہ بندہ مبین لگ رہا تھا۔ تمہارا فون؟ اس نے کار سٹارٹ کرنے سے پہلے جیب سے اس کا فون نکالا۔ اچھا ہی ہوا، میں یہ بھول گئی تھی۔ اس نے فون لے کر ہینڈ بیگ میں ڈال لیا۔ ویسے میں بھی امیر کے فون کے بعد تمہیں ہی کال کرتی تھی۔ کیوں؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ مشکل میں وہی سب سے پہلے یاد آتا ہے جو قریب ہو، جس پر بھروسہ اور یقین ہو۔ چابی گھماتے اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ تھینک یو۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے تب وہ کہہ پایا۔ وہ مسکرا دی۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ کار آگے بڑھی تو اس نے سر پیچھے ٹکاتے آنکھیں بند کی۔ جلد پہنچ جائیں گے گھر، اس نے تسلی دی۔ آنٹی کے پاس کوئی ہے؟ اسے اچانک یاد آیا تو سیدھی ہوئی۔ شائقہ کو کہا تھا رکنے کے لیے۔ اچھا۔ اس نے پھر سر پیچھے لگا کر آنکھیں موند لی۔ گھر پہنچے تو فیروزہ سو گئی تھیں۔ شائقہ ہال میں ان کی منتظر تھی۔ مختصراً سب سننے کے بعد وہ چلی گئی اور حسن معمول کی طرح ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ واپس آیا تب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے سو گئی تھی۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ حسن، کہو آج کا شعر بھی کل سنا دینا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ اسے یہ کہنے کے لیے جاگ رہی تھی۔ اوکے، اور مجھے یاد دلانا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا؟ مجھے بھی تمہیں ایک شعر سنانا ہے۔ اچھا، گڈ نائٹ، گڈ نائٹ۔ اگلی صبح گڈو کی بات سن کر ان دونوں کے واقعی منہ کھلے رہ گئے۔
تم نے اپنے ابا سے بات کر لی؟ مزنہ پہلے بولنے کے قابل ہوئی۔ جی بھابی، اور وہ مان گئے؟ ہاں۔ تم نے پچھلی ساری باتیں بھی بتا دیں؟ ہاں۔ اس نے حسن کو دیکھا جو اب بھی گڈو کو گھور رہا تھا۔ یہ خرافات تمہارے دماغ میں آتی کیسے ہیں؟ اسے خرافات تو نہ کہو، بچے نے وہ کر دکھایا جو کوئی بڑا نہیں کر سکا۔ ایک تو پہلے تم اسے بچہ کہنا چھوڑ دو، اس بچے نے رومانی اشعار کی کتاب دی ہے مجھے۔ وہ اسی لیے بھیا کہ آپ بالکل چپ، بالکل چپ۔ حسن نے آنکھیں دکھائی، گڈو نے لب بھینچ لیے۔ پھر آپ بات کر رہے ہیں یا میں خود؟ یہ بچوں کے کرنے کی باتیں نہیں۔ مزنہ اور گڈو نے اسے جس انداز میں دیکھا، حسن کو فوراً صفائی دینا پڑی۔ مطلب ماں باپ کے بچوں کی، یعنی جن کی شادی کی بات ہے ان کے بچے، مطلب؟ وہ بھنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جو بھی مطلب ہو، بس یہ بچہ نہیں ہے۔ گڈو اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ مزنہ نے یہ بات شائقہ اور اس کی امی کے سامنے کی تھی۔ گڈو سب سے بڑا ہے اور وہ 14-15 سال کا ہے۔ اس سے چھوٹے 2 بہن بھائی ہیں۔ اس کے ابا کی ٹیکسی اور مکان ان کا اپنا ہے۔ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر شریف اور محنتی ہیں۔ بچوں کی عمریں 10 اور 6 سال ہیں۔ ماں کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے اور دیکھ بھال کے لیے گڈو کا اسکول چھوٹ گیا تھا۔ اس نے اب دوبارہ پڑھائی شروع کی ہے۔ یہ پروپوزل گڈو نے خود دیا ہے۔ وہ شائقہ آپی کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ بھی تو اسے۔ مجھے منظور ہے، اس کی امی سے پہلے شائقہ نے کہا۔ ایسے کیسے تم؟ امی، میری شادی کی عمر نکل گئی ہے۔ مجھے رومانس ومانس نہیں، زندگی میں مقصد، تحفظ اور اپنا کہہ سکوں وہ گھر چاہیے۔ میں گڈو اور اس کے بہن بھائیوں کی ماں بننے کو تیار ہوں اور آپ کے سوچیں اس کے بعد شارکا اور شافیہ کی شادیاں بھی آسان ہوں گی۔ ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیٹی کی آخری بات ان کا دل چھلنی کر گئی۔ یہ حقیقت تھی، وہ ایک نہیں 3 بیٹیوں کی ماں تھیں اور 2 کو بسانے کے لیے ایک کی قربانی لازمی تھی۔ کالونی میں مدثر کی بیٹی کی منگنی کے چرچے شروع تھے۔ منگنی بڑے پیمانے اور بڑے عالیشان طریقے سے تھی۔ ان کی بیٹی کی عمر بھی 17 سال ہی تھی۔ منگنی والے دن لڑکے والوں کا قافلہ ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ کئی گھروں کی طرح شارکا بھی بالکنی میں کھڑی تھی۔ دیکھ تو لے، اس نے شائقہ کو بھی دعوت دی۔ سب گاڑیوں میں ہیں، کیا دیکھوں؟ وہ اس کے پاس آ کر گویا ہوئی۔ تبھی آگے والی کار رکی اور اس میں سے ایک مرد باہر نکل کر پچھلی کار کی طرف بڑھا۔ اس کی عمر اور سر پر بندھے صافے سے وہ لڑکے کا والد یا چاچا ماموں لگ رہا تھا۔ پیچھے والی کار کی اگلی نشستوں پر بیٹھے افراد سے بات کرنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر کسی کو فون کرنے لگا۔ اس کا رخ شائقہ کے گھر کی طرف تھا۔ کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد وہ اگلی نشست والوں سے کچھ کہہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ تم نے کیا نام بتایا تھا لڑکے کے باپ کا؟ شائقہ کی آواز جیسے کسی ویرانے سے آئی تھی۔ احسان بشیر شیخ۔ شائقہ گہری سانس لیتے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی کیفیت پر وہ بھی گھبرا کر پیچھے آئی۔ وہ پلنگ پر گر سی گئی۔ کچھ بولے بھی۔ احسان وہی ہے جو زیور اور پیسے لے کر واپس نہیں آیا تھا؟ ہاں۔ اس نے باہر سڑک کی سمت دیکھا۔ اب وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ آپی، یہ بھی؟ کچھ دیر بعد وہ پورے جوش میں شروع ہی ہوئی تھی کہ شائقہ نے روک دیا۔ پلیز شارکا، کچھ مت کہو، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کئی لمحے لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر باہر چلی گئی۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھال کر باہر آئی تو شارکا گھر میں نہیں تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتا کر بھی نہیں گئی تھی۔ شائقہ کی چھٹی حص گھنٹیاں بجانے لگی۔ وہ اسے کسی بے وقوفی سے روکنے کے لیے مدثر کے گھر کی طرف دوڑی۔ سب سے چھپتے چھپاتے شارکا کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا، پھر بھی بالآخر وہ مل ہی گئی۔ بنا دعوت کے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشے میں کھینچا۔ ان اونچی ناک والوں کو خبر تو ہو اللہ کا انصاف کیسے ہوتا ہے، بے گناہ کی آگ کیسے آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ بے وقوف، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ پڑے مگر میرے دل کو سکون ملے گا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جانے لگی تھی کہ شائقہ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شارکا، باپوں کی غلطی کی سزا بچے کیوں بھگتے؟ احسان اور مدثر کے کرتوت ان کے اپنے ہیں، بچوں کا اسے کیا لینا دینا؟ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ایک بار ایسی بات لڑکی سے جڑ جائے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب میں کیوں سوچوں؟ کسی نے ہمارے لیے سوچا تھا، اسی لیے تو ہمیں سوچنا ہے۔ مجھے نہیں شوق عظیم بننے کا، دوسروں کو ذلیل کرنے والے بھی ذلالت کا مزہ چکھیں تاکہ۔ نہیں شارکا، شائقہ نے مضبوطی اور حتمی لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے مدثر اور احسان کا انصاف ضرور ہوگا، مگر غلطی کی سزا ان کے معصوم عزیزوں کو دی جائے، یہ انصاف نہیں، کم ظرفی ہے۔ اور میں جس پرہار راستے کی مسافر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کوئی اور اس کے آس پاس سے بھی گزرے، چاہے وہ میرے مجرم کی اولاد کیوں نہ ہو۔
آپی، جو آسانیاں ہمیں نہیں ملی وہ دوسروں کی راہ میں بچھانا یہی دنیا کو بہتر بنانے میں ہمارا حصہ ہے۔ بدلہ، انتقام اور آئینہ دکھانے کی کوشش میں یہ زنجیر لمبی ہوتی جاتی ہے۔ دائرے میں مزید دائرے گھومنے لگتے ہیں جن میں وہ لوگ بھی الجھ جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم اسے یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپی پھر بھی چلو۔ وہ شارکا کو کھینچتی گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ وہ دونوں نہیں دیکھ سکی۔ پیچھے کھڑی زینت کے گرد اندیکھی زنجیر کا حلقہ تنگ ہو گیا۔ اپنی اصالت کے زوم میں ان کے نزدیک شائقہ کا کردار اور سیرت اسی لائق تھا کہ اسے ہر بار مجلس میں رسوا کیا جاتا۔ ان کے مطابق اسے مرتے دم تک عبرتناک بنائے رکھنا ہی اس کی سزا تھی۔ مدثر کے نہ کے باوجود بھی شادی کے ماحول میں بے موقع وہ بات اسی مقصد سے چھیڑی تھی۔ حالانکہ شوہر کی رنگین مزاجی اور بے قابو نظریں ان سے ڈھکی چھپی نہ تھیں، اب شائقہ کے جملے انہیں کم ظرف ثابت کر گئے تھے۔ آواز بحال کرتے انہوں نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور مہمانوں کے درمیان چل پڑیں۔ اول دن سے ان کا انتخاب اپنوں کی پردہ داری رہا تھا۔ اب بھی ان کا فیصلہ وہی تھا، اس کوشش میں کسی پر کیچڑ اچھلے، دل ٹوٹے، الزام لگے یا داغ، انہیں کبھی پرواہ نہیں رہی۔ مگر آج سمدھانے کی پردہ داری کرتے اور سب سے مسکرا کر مبارکباد قبول کرتے ہوئے ان کے دل میں پہلی بار جل ترنگ نہیں بلکہ دور تک خاموشی تھی۔ وہ دونوں فیروزہ کے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ وہ اب ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کرتے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی بات ان تک پہنچانے لگی تھی۔ فزیو تھراپی نے پہلے ہی جسم میں حرکت پیدا کر دی تھی۔ صحت یابی کی سمت ان کا سفر دھیرے دھیرے مگر استقامت اور تسلسل سے جاری تھا۔ اب وہ بھی انہیں کتاب پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ اب ہم آنٹی کو موو کر سکتے ہیں نا؟ تو جلد سے جلد پیس کنٹرول کرواؤ پلیز۔ اتنے برسوں کے مکینوں کو بے گھر کرتے دل کانپتا ہے۔ اس نے لہجے میں مصنوعی دل سوزی پیدا کی۔ تم چن لو، میں یا وہ خطرناک تیوروں سے دھمکی دیتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ مشکل انتخاب ہوگا۔ میں صدمے سے مر سکتی ہوں۔ تم نے مجھے شعر سنانے کا وعدہ کیا تھا، مرنے سے پہلے وہ سنا دو۔ یا اللہ، یہ دن بھی دیکھنا تھے۔ اس نے پرانی ہیروئنوں والے انداز میں کلائی ماتھے پر رکھ کر کہا، پھر یاد آتے ہی سیدھی ہوئی۔ وعدہ کب کیا تھا میں نے؟ کہا تھا یاد دلانا۔ وہی، اس نے فون اپنے پلنگ پر رکھتے ہوئے کہا۔ مزنہ کو یاد آیا، صبح عجلت میں حسن کے تکیے کا غلاف تبدیل کرنا رہ گیا تھا۔ یاد ہی دلا رہا ہوں، سناؤ۔ وہ مطلوبہ غلاف نکال کر پلٹی تو وہ پراشتیاق سا بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ابھی؟ ہاں ابھی، پر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ پہلے تم کہو، پہلے شعر۔ وہ کچھ پل خفا سی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور وہ منتظر نظر اور متبسم لب لیے یوں ہی جمع رہا۔ تو سنو، اس نے گلا صاف کیا۔ کہوں گا، کھینچ کے ایک دائرہ تمہارے گرد، زمانے والوں، بس اتنی ہے کائنات میری۔ احمد آشنا، یہ چیٹنگ ہے مزنہ۔ اتنا اچھا شعر سنایا اور تم یہ کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ڈبل چیٹنگ کی ہے تم نے۔ میں نے یہ شعر خاص۔ وہ ایک دم رک گیا۔ مزنہ کی پلکیں جھکنے اٹھنے لگیں۔ ایک منٹ، میں ٹھیک سمجھا ہوں نا؟ مجھے تمہاری ذہانت پر بڑا بھروسہ ہے، اسے مشکوک نہ کرو۔ ہاں ہاں ہاں، پھر بھی یہ چیٹنگ ہے، چوری ہے۔ تم سے پہلے مجھے کہنا تھا، اور مجھے کسی نے کتاب گفٹ کی، نہ گوگل سرچ کا وقت ملا۔ اس نے اعتراف کیا۔ اسی لیے۔ ہاں، اب میں کیا کہوں؟ اس نے افسوس سے سر پیچھے کیا۔ وہی جو تمہیں کہنا تھا۔ اس کے بعد وہ بے معنی ہے۔ ہیں؟ ایسی کیا بات تھی؟ حسن نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور پھر اس کے ہاتھ سے تکیے کا غلاف لے کر الماری میں رکھا اور اس کی جگہ بند پٹ سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ زینہ بزینہ گرتے ہم اس سٹیپ پر پہنچ گئے ہیں جس کے متعلق تم نے کہا تھا کہ وہاں تک پہنچ گئے تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ وہ تو میں، وہ کچھ شرمائی سی بات بنانے کے لیے الفاظ جوڑ رہی تھی کہ اس کے شانے کے اوپر دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا؟ حسن نے مڑ کر دیکھنے کا تکلف نہیں کیا کہ پیچھے الماری تھی۔ حسن؟ اس بار وہ دل و جان سے سن رہا تھا۔ ادھر، وہاں، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ مکڑی؟ آگے کے الفاظ حسن کی آواز میں دب گئے تھے۔ گھر کے در و دیوار مزنہ کے قہقہوں اور حسن کی چیخوں سے گونج اٹھے تھے۔ بالآخر اور عنقریب بیسٹ کنٹرول کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف ساہوکار۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔